جب قیامت کا دن ہوگا قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دے گا. قرآن کہے گا اے رب کریم ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا وہ دن رات دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا. یا رب آج کچھ عطا فرما. قرآن کریم کے عرض پر اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا. کل قیامت کے دن یہی قرآن پاک ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا. یہی قرآن پاک ہمارے حق میں شفاعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندہ کل دنیا میں رہ کر یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا آج انہیں بخش دو. ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. پھر اللہ پاک قرآن کریم سے فرمائے گا کیا تو اے قرآن کیا تو راضی ہے. قرآن کریم کہے گا یا رب اس سے بھی افضل مجھے عطا فرما. اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی. قرآن کریم سے کہا جائے گا اے قرآن کیا اب راضی ہے. قرآن کریم کہے گا ہاں یا رب میں راضی ہوں. اور دوسرا نمبر کے ساتھ تقویٰ کی فضیلت. یہ تو ہم سنے قرآن پاک کی تلاوت. ہمیں بھی چاہیے خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں. بہترین آدمی کی دوسری خصوصیت بیان ہوئی کہ وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. یقیناً تقویٰ بہت بڑی دولت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تم پر تقویٰ لازم ہے کہ بے شک تقویٰ تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العفاف بے شک اللہ کے یہاں تم میں عزت زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہوگا زیادہ متقی ہوگا. زیادہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار نسب نہیں بلکہ پرہیزگاری ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے وہ نسب اور فخر کرنے سے بچے اور تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے تاکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے عزت و فضیلت نصیب ہو. جو زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے وہی عزت دار ہوتا ہے. اور آج مسلمان ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ہمارے اسلام میں یہ بھی ہے کہ جو نسب کو نہیں دیکھتا کوئی اگر کسی کا بیٹا آپ سے قرآن پڑھ گیا اگر وہ کم نمبر سے ہے وہ بھی منبر پہ جا کے تراویح سنا سکتا ہے. وہ بھی منبر پر چڑھ کر کام کر سکتا ہے. وہ بھی منبر پر چڑھ کر نماز پڑھا سکتا ہے. تو زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. انسان مال و دولت کی عزت کیا کرے گا. عزت تو ساری کی ساری متقی کے لیے ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. حدیث پاک میں بہترین آدمی کی تیسری خصوصیت بیان ہوئی کہ وہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہوتا ہے. یہ بھی بہت اہم کی عادت ہے. رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے. نیکی کی دعوت دینا ہر مسلمان کی بنیادی ترین ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے فرمایا اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. تو ہم اپنے گھر پہ رہے تو اپنے بچوں کو بھی نیکی کی دعوت دے. ہمارے پڑوس میں اگر کوئی راستے سے بھٹک رہا ہے تو ان کے سیدھا راستہ بتائے. کہنے پہ ہو سکتا ہے کسی کو ہمارے اندر ایسے بھی لوگ ہیں تو ان کی عزت لوگ کرتے ہیں. اگر وہ کہیں گے اس کو تو وہ سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کو نیکی کی دعوت دیں. یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں بھائی بہن ہیں. حدیث پاک میں بھی ہے المسلم و اخو المسلم